اگر آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں سب سے بدقسمت انسان آپ ہیں تو یہ کہانی آخر تک سنیں، شاید آج آپ کی سوچ بدل جائے۔ ایک دور دراز سلطنت میں ایک غریب شہزادی سلمیٰ ایک چھوٹے سے گاؤں کے کنارے رہتی تھی۔ وہ اکثر ایک ٹوٹے ہوئے محل کے کنارے بیٹھ کر دور سے آنے والے قافلوں اور سلطنت کے امیروں کے محل دیکھتی تھی۔ ہر دن اس کے دل میں ایک ہی خیال آتا تھا، کاش میں بھی خوشحال زندگی گزار سکتی، کاش میری زندگی آسان ہوتی۔ ایک دن وہ اسی سوچ میں ڈوبی بیٹھی تھی کہ ایک بوڑھا جادوگر وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ جادوگر نے پوچھا، بیٹی کیوں اتنی اداس لگ رہی ہو؟ سلمیٰ نے کہا، بابا جی میری زندگی بہت مشکل ہے، نہ دولت ہے نہ سکون، مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے سب لوگ مجھ سے زیادہ خوش ہیں۔ جادوگر مسکرایا اور بولا، اگر تمہیں لگتا ہے سب تم سے زیادہ خوش ہیں تو آج ایک کام کرو، جاؤ اور 3 مختلف لوگوں سے پوچھو کہ کیا وہ واقعی خوش ہیں، پھر واپس آ کر مجھے بتانا۔ سلمیٰ سلطنت کے بازار کی طرف روانہ ہوئی۔ سب سے پہلے وہ ایک بڑے محل کے سامنے پہنچی۔ وہاں ایک شہزادہ اپنی دولت کے بارے میں فکر مند نظر آ رہا تھا۔ سلمیٰ نے پوچھا، شہزادے صاحب آپ کے پاس اتنی دولت ہے، آپ یقیناً خوش ہوں گے۔ شہزادہ تلخی سے ہنسا، پیسے ہیں لیکن سکون نہیں، ہر وقت دشمنوں اور سازشوں کا خوف رہتا ہے۔ سلمیٰ حیران رہ گئی۔ پھر وہ آگے بڑھ کر ایک مشہور گلوکارہ کو دیکھتی ہے جس کے گرد لوگ تالیاں بجا رہے تھے۔ سلمیٰ نے پوچھا، آپ کو سب جانتے ہیں، کیا آپ خوش ہیں؟ گلوکارہ نے آہ بھری، لوگ مجھے جانتے ہیں لیکن کوئی مجھے واقعی نہیں سمجھتا۔ میری زندگی کا ہر لمحہ محفلوں اور کیمروں میں گزرتا ہے، میں کہیں آزادانہ نہیں جا سکتی۔ سلمیٰ مزید حیران ہو گئی۔ اب وہ تھک کر ایک جنگل کے کنارے بیٹھ گئی۔ وہاں ایک چھوٹی چودھری لڑکی جو جنگل میں اپنی محنت سے کھیتی کر رہی تھی، روٹی کھا کر مسکرا رہی تھی۔ سلمیٰ نے پوچھا، آپ کے پاس تو نہ دولت ہے نہ شہرت، پھر بھی آپ مسکرا کیوں رہی ہیں؟ چودھری لڑکی نے سادہ سا جواب دیا، کیونکہ میرے پاس سکون ہے، میرے ہاتھ کی محنت کی روٹی ہے اور رات کو بے فکر نیند ہے۔ یہ سن کر سلمیٰ کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ فوراً جادوگر کے پاس واپس آئی۔ جادوگر نے پوچھا، تو بتاؤ اب تم کیا بننا چاہتی ہو؟ دولت مند، مشہور؟ سلمیٰ مسکرا کر بولی، نہیں بابا جی، اب میں بس شکر گزار بننا چاہتی ہوں۔ جادوگر نے کہا، بیٹی دنیا میں سب سے خوش انسان وہ نہیں جو سب کچھ رکھتا ہو، سب سے خوش وہ ہے جو اپنے پاس موجود چیزوں کی قدر جانتا ہو۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، ہم اکثر دوسروں کی زندگی دیکھ کر سوچتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادہ خوش ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان اپنی ایک الگ جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے موازنہ چھوڑ دیں اور شکر کرنا سیکھیں، کیونکہ شکر گزاری ہی اصل خوشی کا جادو ہے۔